السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ کو سیکنڈ ایئر کا سیکنڈ لیسن یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ آج آپ کو میں نے پڑھانا ہے، اور اس کے مین 4 پوائنٹس ہیں بیٹا۔ اس میں یہ ہے کہ سائنس کے استعمال سے پہلے اس دنیا کی کیا کنڈیشن تھی، اور سائنس کے استعمال کے بعد اس دنیا کی کیا تبدیلی آئی ہے۔ سائنس سے مراد سائنٹیفک میتھڈ، مطلب جتنی بھی سائنس نے انوینشنز کی ہیں، پروگرس کی ہے، ڈسکوریز کی ہیں، اس کے بعد ہیومن لائف میں کیا کیا چینجز آئی ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس ٹاپک میں، اس لیسن میں یہ 4 بڑے ٹاپکس ہیں، انہی پر شارٹ کوشچنز بھی بنتے ہیں۔ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے، جو رائٹر نے اس ایسے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یعنی بیماریوں پر بہتر قابو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہہ لیجئے، فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ جی اگر آپ 100 سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ کے 8 میں سے 7% چانسز ہوتے کہ آپ 1 سال سے پہلے فوت ہو جاتے، یعنی آپ 1 سال کی عمر کو نہ پہنچ پاتے۔ ہاں، اگر آپ صحت مند ہوتے تو شاید آپ اس ایک بچے میں سے ہوتے جو بچ جاتا۔ اور یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان دنوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ 8 میں سے 7 بچے اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے فوت ہو جاتے تھے، ایک بچہ بچتا تھا جو صحت مند ہوتا تھا۔ ایون جب وہ 6 سال کا ہوتا تھا تب بھی اسے کوئی نہ کوئی ڈیزیز لگ جاتی تھی۔ ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ بیماریاں بہت زیادہ تھیں، ویکسینیشن نہیں کی جاتی تھی، میڈیسنز پراپر نہیں تھیں، اور ڈیتھ ریٹ بچوں کی بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہ ایک تصویر کرو بیفور یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ بعد میں کہتے ہیں اب کیا ہے، اب بیبیز آر بورن ان ہاسپٹل، جہاں پر ان کو ویکسینیشن کی جاتی ہے، اس کو آپ حفاظتی ٹیکے کہتے ہیں، ویکسینیشن کی جاتی ہے، اور اس ویکسینیشن سے بچوں کو ٹریٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ وہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح سائنس کے استعمال سے جو بہت ساری ڈیتھس ہوتی تھی وہ کم ہو گئی، اور اب ہیلدی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کی ایج 30 ایئرز سمجھی جاتی تھی، کافی ہے، 30 ایئرز جی لیا، اس سے زیادہ جی لیا تو یہ اس کو بونس مل گیا۔ لیکن اب 30 ایئر ایج نہیں ہے، اب نارملی کوئی بھی آدمی یہ اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ he will live more than 30 years، وہ 60-70 ایئرز بھی ہو سکتا ہے۔ 1 پوائنٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشن، مطلب نکاس کا، صفائی کا، گلیوں کی صفائی کا، سینیٹیشن کا بہترین نظام آیا ہے سائنس کے استعمال سے۔ پہلے کیا کہتا ہے، پہلے کی پکچر کیا ہے کہ گلیوں میں کوڑا کرکٹ عام ہوتا تھا، سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا، اور آؤٹ ڈور ٹوائلٹس کامن ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی فلم کے اندر بھی اس کو جنگل پانی کا نام دیا گیا، آؤ جنگل پانی چلیے، تو وہ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے ٹوائلٹس کے لیے، اور بہت سارے ٹوائلٹس ایسی جگہ پر تھے جہاں کا پانی بہتا ہوا ان کنوؤں میں گرتا تھا جہاں سے لوگ پینے کا پانی استعمال کرتے تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہوں پر اس پانی میں جرمز ہوتے تھے جو بیماریوں کا باعث بنتا تھا، اور کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو، اب یہ ہے کہ اب ہر شہر میں ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن، سینیٹری ڈپارٹمنٹس ہیں جو روزانہ صفائی کرتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ گلی میں پھینکنا اگینسٹ دا لا ہے، اور کوئی سیوریج جو ہے، پانی جو ہے، سیوریج واٹر جو ہے
یہ بھی سیلڈ پائپ لائنز میں ڈسپوزیبل پلانٹ سے پہنچایا جاتا ہے. مطلب اس کی وجہ سے بہت سارا ہمارا سائنس کے استعمال سے ہماری جو سینیٹیشن کا نظام بہتر ہو گیا ہے. اور اس کی اس نے اگزامپل بھی دی ہے کہ امریکہ نے ایک پاناما کینال بنائی، اور ساتھ ساتھ پانی کا جو مسئلہ تھا، پاس میں پانی دور سے وہ بالٹیوں میں بھر کر یا وہ بکٹس ہوتی تھی اس میں بھر کر دور سے لایا جاتا تھا. اور اب کیا ہے، اب آپ کے گھروں میں سرکاری پانی آتا ہے، وہ واسا کا پانی آتا ہے، یعنی اب پانی کا کوئی ایشو نہیں، اب ہمیں دور سے پانی نہیں لانا پڑتا. اور اب ہم چلتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. تو وہ بھی 2 پکچرز ہیں. کہتے جی پاس میں کیا ہوتا تھا کہ کہتے یقیناً پاسٹ میں کھانے کو لوگ ایسے انجوائے کرتے ہوں گے جیسے آج ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا ورائٹی آف فوڈ نہیں ہوگی جتنی ہمارے پاس ورائٹی آف فوڈ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے کتنے ورائٹی ہے. آپ ہوٹلس میں جاتے ہیں، آپ کو جناب مینیو کارڈ پکڑا دیتے ہیں، اور ہر ہوٹل کا مینیو کارڈ میں بہت ساری لسٹ ہوتی ہیں، لیکن پاس میں ایسا نہیں ہوتا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاس میں بادشاہ سلامت کے پاس بھی کھانے کے لیے کوئی اتنی ورائٹی نہیں ہوتی. ہاں اچھا ضرور ہوتا ہوگا، ٹیسٹی بھی ہوتا ہوگا، لیکن اتنی ورائٹی نہیں ہوتی تھی. مطلب اب اس میں بتایا ہے کہ پاس میں جو فوڈ ہوتا تھا، ایک تو وہ جلدی خراب ہو جاتا تھا، کوئی پریزرویشن کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو کفایشہ بیویاں ہوتی تھی، خاتون خانہ ہوتی تھی، وہ کیا کرتی تھی، وہ سالٹ لگا کر کبھی پریزرو کر لیتی تھی، یا ڈرائی کر لیتی تھی چیزوں کو، یا پھر پکلنگ، اچار. یعنی اس میں ہم اگر 3 پوائنٹس لے لیں تو وہ ہے پکلنگ، سالٹنگ اور ڈرائنگ. یہ 3 ویز آف پریزرویشن تھے، اولڈ میتھڈ آف فوڈ پریزرویشن. اور سی فوڈ جو ہوتا تھا وہ عام طور پر مطلب سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے ہی ملتا تھا. وہاں سے جیسی مچھلی وغیرہ پکڑی جاتی فوراً کھانی پڑتی تھی پکا کر، اور کیونکہ وہ دوسرے شہروں میں سپلائی پاسبل نہیں تھی، خراب ہو سکتی تھی. ہاں کچھ چیزیں سالٹ لگا کر بچائی جا سکتی ہیں. لیکن اب ماڈرن میتھڈز آ گئے ہیں. سائنس کے استعمال سے کیا ہوا ہے کہ سلیکٹنگ، گریڈنگ اور پروسیسنگ، دیز آر دا ماڈرن ویز آف پریزرونگ فوڈ. ان کے ذریعے کیا ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو پریزرو کر لیتے ہیں. اچھی چیزیں آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈرائی ملک مل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، یعنی چیزوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کون سی چیز ہم نے پریزرو کرنی ہے. گریڈنگ ہوتی ہے، مطلب A کلاس، B کلاس، C کلاس، اور پھر ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر پوائزننگ کا جو ڈینجر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن میتھڈ میں ایک چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن یا ریموول آف واٹر بھی ایک ماڈرن میتھڈ ثابت ہو چکا ہے کہ چیزوں کو ڈی ہائیڈریٹ کر لیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں سکھا لیتا ہے، اس کو ڈرائی کر لیتا ہے، اس میں سے واٹر سک کر کے یا اس کو ڈرائی کر کے اس کو ہم پریزرو کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمیں اب کینڈ فوڈ زیادہ ملتا ہے، ڈبوں میں چیزیں زیادہ. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں 4تھ پوائنٹ کی طرف، وہ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ. اب اس کا تعلق کیا، ایٹیٹیوڈ کا تعلق بھی سائنس سے ہے، یقیناً ہوتا ہے. پاسٹ میں لوگ سپرسٹیشس زیادہ، جس کو سپرسٹیشن یعنی توہم پرست، وہم کرنا. پاس میں لوگ 13 بلیک میجک اور بروکن مررز پر بلیو کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری لائف کے اندر ان کا بڑا رول ہے، یعنی یہ منحوس سمجھے جاتے تھے. ایون نمبر 13 جو ہے
انگریزوں کی ایک بات یہ کہ نمبر 13 کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے اس میں جو 12th فلور ہے اس کے بعد نیکسٹ جو فلور کا نمبر دیا جاتا تھا وہ 14 دیا جاتا تھا، 13 نہیں دیا جاتا تھا کہ شاید یہ منحوس ہے، کسی کا رول نمبر 13 آ گیا تو منحوس ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ ایون یہ جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں، ایون یا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، اس پر میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ ایون تعویذ پہننا گلے میں یا بازو میں وہ بھی گڈ لک اور بیڈ لک کا اس کے بارے میں بڑا رول سمجھا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ بلیو کرے کہ تعویذ پہننے سے اس کی لائف سیف ہو سکتی ہے، اس کی قسمت اچھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس پر بلیو کرتا ہے، اور ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں سپرسٹیشیس، توہم پرست۔ تو پاس میں توہم پرستی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے وہ توہم پرستی، وہ سپرسٹیشیس یا سپرسٹیشنز ختم ہو گئی ہیں، کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں۔ ایون پاسٹ میں فارچون ٹیلنگ، جس کو علم نجوم کہتے ہیں، ایسٹرولوجی، علم فلکیات، ستاروں کا علم دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اپنی پلاننگ کرتے تھے، اپنے منصوبے بناتے تھے، اپنی لائف ویسے گزارتے تھے۔ اب سائنس نے آ کر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز اگر رونما ہوتی ہے، ہیپن ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی، بلا وجہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہیں اچانک گر جائیں، بلا وجہ نہیں گریں گے، کوئی پرابلم ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بلڈنگ اچانک کھڑی ہے وہ گر جائے، بلا وجہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے لاجک ہوگی۔ تو اب سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اب لوگوں کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو بلیف پہلے ہوتے تھے کہ ایسا کرنے سے، جیسے آج بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جی آپ کے گھر کی چھت پر کالا کوا اگر بولتا ہے تو مہمان آنے کا امکان ہے، لیکن یہ بتائیے کہ مہمان نے اگر پہلے سے ارادہ کیا ہو یا خدا نہ خواستہ اس کو ایمرجنسی پڑ گئی ہو تو کوے کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کو اپنے پرانے بلیفز ختم کرنے پڑے ہیں جب نئے بلیف آ گئے، جب چیزیں ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کوئی آئیڈیا دیتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو آپ کو ساتھ کچھ فیکٹس دینے پڑتے ہیں، کچھ لاجکس دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کی بات ایکسیپٹیبل ہو سکے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، اور یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، اور اس میں یہ بیٹے میں نے جو 4 پوائنٹس بتائے ہیں، انہی کے حوالے سے اس کے کوشچن آنسرز ہوں گے، آپ کو میں کل اس کے کوشچن آنسر بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔